والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم وسلم عليه. محترم سامعین، آج کا درس مومن اور منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے اس حوالے سے ہے. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومن اور منافق کی علامات کے متعلق پوچھا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ مومن اور منافق کی علامتیں کیا ہیں جن سے ہم پہچان سکیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن کی توجہ نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی توجہ چوپاؤں کی طرح کھانے پینے میں لگی رہتی ہے، اور وہ نماز اور روزہ کا تارک ہوتا ہے. منافق جو ہوتا ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، تارک ہوتا ہے. مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں لگا رہتا ہے، جبکہ منافق ہرس و ہوس میں مگن رہتا ہے. مومن اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے نا امید ہوتا ہے اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے. مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے. مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے. پھر فرمایا مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے. منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے. مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے اور منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے. مومن کاشت کرتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی خواہش رکھتا ہے. مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، اور منافق اپنے اقتدار کے لیے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے. سامعین وقار، منافقین کے بارے میں ایک تو پوری سورت قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور دوسرا قرآن پاک کے اندر منافقین کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم. ترجمہ: منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ نیکی سے روکتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا. یہ مت سوچیں کہ جو آدمی اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اسے یاد رکھتا ہے. نہیں، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ پاک بھی اسے بھلا دیتا ہے. پھر فرمایا بلا شبہ منافق فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے. جس طرح کا وعدہ کافروں کے ساتھ ہے جہنم کا خدا تعالیٰ کا، اسی طرح منافقوں کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے جہنم کی آگ کے اندر جلنا ہے. یہ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر دائمی لعنت کی ہے. کافروں پر بھی وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ کے الفاظ پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، منافقوں کے اوپر، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن آپ سن رہے ہیں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا
بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں ابتداء منافقوں کا ذکر کیا ہے. ذرا غور کرنا آیت کی ترتیب کے اوپر. پہلے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، پھر کافروں کا. اس کے اندر بھی سبق ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین. پہلے کس کا ذکر ہے؟ منافقوں کا، اور بعد میں کافروں کا ذکر ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یہ جمع ہو جائیں گے کافر اور منافق جہنم کے اندر، دونوں کو. یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں ابتداء منافقوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کفار سے بھی زیادہ یہ بدبخت ہوتے ہیں. منافق جو ہے یہ کفار سے زیادہ بدبخت ہے، کافروں سے بھی زیادہ بدبخت یہ ہوتا ہے. اور اللہ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دے دیا ہے. اور آگے تو بالکل کلیئر کٹ الفاظ میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سورہ نساء کی آیت نمبر 145 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے. کافر بھی اوپر ہوں گے، یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. نیچے طبقہ جو ہے، سب سے نچلا طبقہ جہنم کا جو ہے، اس کے اندر انہیں جلایا جائے گا، انہیں عذاب دیا جائے گا. دوستو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے، منافق کی تعریف کیا ہے، منافق کسے کہتے ہیں. تو یہ لغت کی کتاب ہے المنجد، کہ رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا. المنجد کے صفحہ 832 کے اوپر منافق کی تعریف اس طرح کی گئی ہے. منافق اس کو کہتے ہیں دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنے والا. دل کے اندر کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنے والا کون ہے؟ منافق ہے. یعنی اوپر سے مسلمان اور اندر سے اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا منکر. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ منافق ہے. اور ایک اور لغت کی کتاب ہے لغت الفاظ مانی، کہ کون سا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے. ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے لغت کی، فیروز اللغات. یہ اگر آپ کے پاس پڑھی ہے تو آپ گھر کے اندر جا کر اس کا معنی دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر منافق کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ اس کے اندر منافق کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے کافر اور باہر سے مسلمان ہو. جو اندر سے کافر ہو اور باہر سے مسلمان ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں. آگے حدیث میں، دوسری حدیث میں، پہلی جو حدیث آپ نے پیچھے سنی ہے تفصیل کے ساتھ، اور قرآن 3 آیات میں قرآن کی ان کا ترجمہ آپ نے سنا، منافق کی تعریف سنی. اب ایک اور حدیث پاک سنیے اس حوالے سے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی مثال ایسی بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ہو. کبھی وہ ایک ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے، یعنی کسی ایک ریوڑ میں نہیں ٹھہرتی. اسی طرح منافق بھی نہ تو مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں میں شامل ہوتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے تو رنگی چھوڑ دے یا کرم ہو جا، یا سراسر موت یا اسلام ہو جا. اسلام کی اگر دوستو آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تو اسلام کو اتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے پہنچایا ہے. یہ شروع سے ابتدا سے تاریخ جو ہے، آپ پچھلی تاریخ بھی پڑھ کر دیکھیں اور پھر حضور علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے لے کر آج دن تک یاد رکھیں کہ اسلام کو جتنا نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے اتنا کافروں نے بھی نہیں پہنچایا. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کو یاد ہوگی، واقعہ سنا ہوگا کہ پہلے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے. منافق بھی حضور کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے تھے. 11ویں پارے میں وہ ذکر ہے مسجد درار کا، وہ انہوں نے علیحدہ بنائی اور پھر چاہا کہ حضور علیہ السلام آئیں اور آ کر اس مسجد کا افتتاح کریں. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ مسجد نہیں ہے، یہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے علیحدہ ایک گڈھا بنایا ہے. یہاں سازشیں ہوں گی، عبادت نہیں ہوگی. عبادت یہ منافق ہیں، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے، اندر سے کیا ہے؟ کافر ہیں. اور تمہارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے؟ منافق ہیں. تو اللہ پاک نے پھر اپنے محبوب پاک کو حکم دیا اس مسجد کو گرانے کا اور جلانے کا. تو مسجد جو ہے
اس کو گرا بھی دیا گیا اور اسے جلا بھی دیا گیا، کیونکہ اس کا مقصد کوئی اور تھا بنانے کا، عبادت مقصد نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے مگر برداشت کرتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ السلام نے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے نا آپ نے فرمایا اے فلاں بن فلاں منافق ہے، بے نقاب کر دیا، ننگا کر دیا ان منافقوں کو سارے صحابہ کرام کے سامنے۔ ایک طرف سے شروع ہوئے نا سرکار، فرمایا اے فلاں بن فلاں منافق ہے، اور نکل جا ہماری مسجد سے۔ دوسرے کو کھڑا کیا، فرمایا انت منافق، تو منافق ہے، اے فلاں بن فلاں تو منافق ہے، نکل ہماری مسجد سے، تیرا عبادت سے، کلمے سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مسجد میں اس لیے آتے ہو انتشار پھیلانے کے لیے، اور ادھر آتے ہو تم اسلام کے خلاف ہماری جو ہے ادھر کی باتیں، اور ادھر آتے ہو سارے ہمارے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے، تمہاری نیت صحیح نہیں ہوتی اور تم نے اندر سے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے سارے منافقوں کو جو ہے نکال دیا۔ بہر سے حضرت عمر فاروق آ رہے تھے، یہ سارا ٹولہ جب نکل رہا تھا مسجد سے، ٹھیک ٹھاک تعداد تھی، اور اتنی تعداد میں جب یہ منافق نکل کے جا رہے تھے نا، باقی سے حضرت عمر فاروق آئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جماعت ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، یہ سارے نمازی اس لیے نکل کے جا رہے ہیں۔ اور بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ حضور علیہ السلام نے آج منافقوں کو مومنوں سے علیحدہ کر دیا ہے۔ تو حضرات جیکار آج بھی ایسے منافق پائے جاتے ہیں، یاد رکھیں ہر جگہ یہ منافقت ایسی بیماری ہے جس نے ہمارے پورے پاکستان کو نا اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گردن ایک ہے اور اوپر 10 چہرے ہیں۔ ایک چہرے کا خول جو ہے نا، ایک محفل میں جاتے ہیں وہ خول چڑھاتے ہیں، دوسرا جو ہے چہرہ اتار کر جیب میں ڈال دیتے ہیں، پھر باہر گیا دوسری محفل میں گئے تو ادھر یہ چہرہ جو ہے تبدیل کرتے ہیں، پھر یہ خول اتارا اور دوسرا اوپر چڑھا دیا۔ کسی محفل میں مومن بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی میں منافق بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور منافقت کی ایک جدید قسم، اور یا دوسرے لفظوں میں بدترین قسم یہ ہے آج کہ جن اپنے علماء کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لوگ، انہی کے پیچھے باہر نکل کے جب باہر نکلتے ہیں تو انہی کی غیبت کرتے ہیں، انہی کی کیا کرتے ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں۔ جن سے اسلام سیکھتے ہیں انہی کی باہر نکل کر غیبتیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بدبخت سمجھتے ہیں کہ جس وقت تک جس امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے، جس سے دین سیکھا جائے، باہر نکل کر جس وقت تک اس کی غیبت نہیں کریں گے، جڑیں نہیں کاٹیں گے، اس وقت تک ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے منافقوں کو مسجد سے نکالا ہے نا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کو دم کی نچوڑ پر بیان کرنے والا آدمی اور ہر جگہ کیا ہے، اور یہاں بھی مجھے کسی قسم کا کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ جو ادھر اور معاشرے میں آپ کی برائیاں کی باتیں پائی جاتی ہیں، ایک موضوع کے اوپر، ایک برائی کے اوپر انشاءاللہ ریکارڈنگ ہوگی، 10 کی کیا ہوگی، ریکارڈنگ ہوگی۔ ڈر اللہ پاک کا ہونا چاہیے، بندے کیا چیزیں ہیں، جیسا کہ آج آپ نے سنا بھی ہے۔ تو یہ اس بیماری کو ادھر پروان نہیں چڑھانے دیا جائے گا، چڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ منافقت مومنانہ صفات بڑھانے کی ضرورت ہے نا، نہ کہ منافقانہ جو ہے وہ خامیاں جو ہیں وہ ادھر پڑے گی، پھر ہمارے ادھر بیٹھنے کا، درس دینے کا اور دین بتانے کا فائدہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میرے پیچھے زیادہ دیر عرصے تک جو ہے منافق پیچھے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، میرے پیچھے منافق کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، نہ میری محفل پہ بیٹھ سکتا ہے۔ وہ جب بیٹھتا بھی ہے نا تو وہ بے چینی محسوس کرتا ہے، ادھر کروٹیں بدلتا ہے، ادھر بدلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کیفیت میں بیٹھتا ہے، کیونکہ حق جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا ہر کسی کو۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، دین پڑھا ہے اور دین پورے کا پورا بتانا ہے، کسی کی مرضی یا ماتھے کا تہور دیکھ کر دین نہیں بیان کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھ کر بیان کرنا ہے۔ جو چیزیں بھی قرآن حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں، جتنی آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، جتنی بھی سرکار کی تعلیمات ہیں، وہ ساری کی ساری بیان کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اسلام پورے کا پورا بیان کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے ارد و گرد کا جو ہے جائزہ لینا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی خصلت کا بندہ ہو جو آپ دیکھیں کہ پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، پھر باہر نکل کر جو ہے بنتے بھی کرتا ہے، جڑیں بھی کاٹتا ہے، آپ ایسے شخص سے دور رہیں، وہ خود بدبخت ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک کی روح سے کیا ہے، ایسا شخص کافروں سے بھی سخت ہے اور بدبخت بھی ہے جو اس طرح کی جو ہے چیزوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے یہ دیکھیں، اپنی نمازیں ضائع نہیں کریں۔ ایک مسئلہ حضرت علی فرماتے ہیں جس آدمی سے سیکھو،
ساری زندگی کے لیے تم اس کے غلام ہو اور وہ تمہارا آقا ہے. اسے 3 طرح کا حق حاصل ہے. چاہے تو تمہیں بیچ دے، ایک مسئلے کے بدلے میں تم اس کے غلام بن چکے ہو. چاہے تو تمہیں بیچ دے، چاہے تو ساری زندگی تمہیں اپنے پاس اپنی خدمت کے لیے رکھے، اور چاہے تو تمہیں آزاد کر دے. یہ 3 حق ہیں اس شخص کو. حضرت علی فرماتے ہیں جس آدمی سے ایک مسئلہ سیکھو، سارے زندگی اس کے مشغول و ممنون رہو، اس کے شکر گزار رہو. اس نے تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف وہ جو ہے لے کر آیا ہے، یا اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے تب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو مومن کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. اور منافق بحکم قرآن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے، اچھا ماحول بننے نہیں دیتا، برے ماحول کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کا ہم نے اپنے صرف بیٹھنا ہی نہیں ہے درسوں میں، ہم نے جو کچھ سننا ہے، قرآن سنے یا حدیث سنے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اور اگر عمل نہ ہو تو پھر میرے بیان کرنے اور آپ کے سننے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. رب جلال سے دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقانہ صفات سے تمام مسلمانوں کو حضور کی ساری امت کو محفوظ رکھے. اور ہمارے محلے کے اندر یا ہمارے گاؤں کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی خصلت کے لوگ جو پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ جو ہے بری خصلتیں ختم کر کے ان کے اندر مولانا صفات پیدا فرمائے. آمین.